السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 146 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیات میں بات ہو رہی تھی منافقین سے متعلق، اور اس سے جو پچھلی آیت ہے آیت نمبر 145، اس کے اندر یہ کہا گیا کہ بلا شبہ منافقین کا انجام یہ ہوگا کہ وہ آگ کے سب سے نچلے درجہ میں ہوں گے، اور اے رسول تو ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ تو وہاں پر ہم نے یہ وضاحت کی تھی کہ یہ جو منافقین ہیں ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، سوسائٹی کے لیے وہ کتنے نقصان دہ ہوتے ہیں، منافقانہ روش، منافقانہ طرز عمل۔ اور یہ جو آگ ہے اس سے کیا مراد ہے، یہی نہیں کہ آخرت میں وہ ہوگی بلکہ اس دنیا میں بھی، اور پھر آخرت میں تو پرماننٹ ہوگی۔ تو یہ آگ کس قسم کی ہے؟ منافقت کی آگ، وہ چولہے والی یا لکڑی والی آگ نہیں، جیسے جنگ کی آگ، غصہ کی آگ، انتقام کی آگ، ویسے ہی منافقت کی آگ۔ تو یہ چیزیں ہم پیچھے واضح کر چکے ہیں۔ آج کا لیکچر ہے آیت نمبر 146۔ اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ کفر سے، شرک سے، منافقت سے توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ جتنی بھی روش قرآن بتاتا ہے کفر کی، شرک کی، منافقت سے، اس سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس سے پیچھے ہٹ کے وہ کرتے کیا ہیں؟ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اور پھر آگے وہ جو اللہ کا جو ضابطہ قانون ہے، جو اس کی کتاب قرآن کے اندر ہے، اس کو وہ مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، دین کے اوپر خالص چلتے ہیں، جماعت مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ دین جو ہے یہ اجتماعی نظام ہے، اس میں اجتماعیت ہے، انفرادی نہیں۔ یہ ان افراد کی بات نہیں کرتا، قوموں کی بات کرتے ہیں۔ قومیں جہنم میں جاتی ہیں، قومیں جنت میں جاتی ہیں۔ انفرادی طور پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی کچھ کر کے کوئی کامیابی حاصل کر لیں گے، اس معاشرے میں نہیں کر سکتے آپ۔ کامیابی کے لیے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہونی چاہیے جو اس نظام پہ چل رہی ہو، تو پھر ہی کامیابی مل سکتی ہے نا۔ اگر ایک کوئی جہنمی معاشرہ ہے، برا معاشرہ ہے، اس میں اگر کوئی ایک آدھا فرد یا چند لوگ اس میں کوئی اچھے کام بھی کریں گے تو وہ رزلٹ پیدا نہیں کر سکتے۔ رزلٹ اسی وقت پیدا ہوں گے جب معاشرے کے اندر لوگوں کی ایک بڑی تعداد صحیح راستے پر چل رہی ہو، صحیح کام کر رہی ہو، تو پھر اس کا آؤٹ پٹ آتا ہے، پھر ان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ ایک رزلٹ دیتی ہے، بھرپور نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ تو اجتماعی بات کرتا ہے قرآن کریم، اجتماعیت کی۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ قرآن کریم ان کے متعلق کہتا ہے کہ جب وہ اس طرح سے ان کی روش ہو جائے گی تو پھر عنقریب ان کو یہ جو انہوں نے اچھے کام کیے اس کا اجر بھی ملے گا۔ عنقریب اس لیے کہتا ہے کہ کوئی بھی جب آپ کام کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ فوراً مرتب نہیں ہوتا، اس کو ایک وقت لگتا ہے، تو پھر جا کر اس کے نتائج برآمد ہونا شروع ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، یا آپ کوئی بیج بوتے ہیں زمین میں، تو یہ نہیں کہ وہ 1 گھنٹے کے بعد یا اسی وقت وہ اگ کر آپ کے سامنے پیڑ بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر چیز اپنے تدریجی مراحل سے گزرتی ہوئی وہ کچھ بنتی ہے جو اس نے بننا ہوتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو ارتقاء ہوتا ہے ہر چیز کے اندر۔
تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اس آیت کے الفاظ ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی۔ کس سے توبہ کی؟ پیچھے بات ہو رہی ہے نا، کفر کی بات ہو رہی ہے، شرک کی بات ہو رہی ہے، منافقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو جن لوگوں نے کفر، شرک اور منافقت سے توبہ کی، کیا مطلب کہ یہ جو چیزیں ہیں ان سے وہ پیچھے ہٹ گئے، ان کو چھوڑ دیا، یہ غلط راستے تھے، یہ غلط روش تھی، ان کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور پھر یہ نہیں کہ صرف چھوڑ کے وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے، بلکہ آگے قرآن بتا رہا ہے کہ مزید انہوں نے کیا کیا؟ کیا یہ رہا ہے کہ وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی۔ یہ ہے اصل چیز۔ اگر آپ غلط راستہ چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے، آپ نے چھوڑ دیا غلط راستہ، لیکن آپ منزل پر تو نہیں پہنچ سکتے۔ منزل پر اسی وقت پہنچ سکتے ہیں کہ جب آپ غلط راستہ چھوڑ کر واپس پلٹیں اور پھر صحیح راستے کے اوپر چلیں، پھر منزل پر پہنچ سکتے ہیں آپ۔ ادروائز تو منزل نہیں ملے گی۔ صرف غلط راستہ چھوڑنے سے منزل نہیں ملتی۔ غلط راستے کو چھوڑنا ہے تو پھر صحیح راستے کے اوپر چلنا بھی ہے، پھر منزل ملے گی۔ یہ چیز یہاں پر کہی جا رہی ہے۔ توبہ کے اندر یہی چیز ہوتی ہے۔ یہ جو تابو ہے، اسی سے توبہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، واپس پلٹنا، کہ جو غلط راستہ اپنایا ہے، جو غلط روش اپنائی ہے، اس سے واپس پلٹنا، وہ غلط راستہ، وہ غلط روش چھوڑ دینا، چھوڑ کر واپس پلٹنا۔ صرف پلٹنا ہی نہیں، پھر صحیح راستے پر چلنا، اس کے لیے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، سٹرگل کرنا، ایفرٹس کرنا۔ تو یہ چیز کیا آ جاتی ہے کہ اصلاح کے اندر آ جاتی ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہوں گی، انہوں نے کفر چھوڑ دیا، شرک چھوڑ دیا، منافقت چھوڑ دی، اپنی اصلاح کر لی، اور یہ چیزیں اگلا سٹیپ کیا ہے؟ تیسرا۔ پہلا سٹیپ تو یہ ہے نا کہ یہ غلط روش چھوڑی، دوسرا سٹیپ یہ کہ اصلاح کی، اب تیسرا سٹیپ قرآن بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ضابطوں کو مضبوط پکڑ لیا۔ یہ جو اللہ کا جو ضابطہ ہے یا اس کا جو دین ہے، وہ کس میں ہے؟ قرآن کے اندر۔ قرآن سے باہر نہیں ہے، کسی بھی مذہب کی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کا مکمل دین، اس کا مکمل ضابطہ قانون، اس کا مکمل ضابطہ ہدایت، مکمل ضابطہ حیات کس کے اندر ہے؟ قرآن کے اندر۔ اونلی اینڈ اونلی قرآن اس کے اندر، اس سے باہر کسی بھی مذہب کی کتاب میں نہیں، خواہ وہ کتنی ہی مقدس، مشہور، معروف کتاب کیوں نہ ہو۔ تو اس کو پکڑنا۔ اب یہ جو مضبوط پکڑنا ہے، یہ بھی تو ایک محاورہ ہے، ورنہ آپ قرآن کو مضبوط کر کے پکڑے رکھیں۔ قرآن کریم کے الفاظ کے اوپر غور کیا کریں کہ یہ کیسے بات کرتا ہے، اس کا انداز اسلوب کیا ہے۔ اب یہ جو آ رہا ہے کہ وَاعْتَصَمُوا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے انہوں نے پکڑ لیا، تو اب آپ قرآن کو مضبوطی سے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑے رکھیں، لیکن نہ اس کو سمجھیں، نہ اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، تو پکڑے رکھیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ اس کو پڑھتے رہیں ثواب کی نیت سے، حفظ پڑھتے رہیں، ناظرہ پڑھتے رہیں، انگلیاں پھیرتے، کچھ بھی کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس کے ضابطوں کو سمجھیں گے نہیں، ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہاں پر 3 سٹیپ بتا دیے، اور چوتھا سٹیپ وہ کیا ہے؟ کیا یہ رہا ہے کہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ یہاں پر وَأَخْلَصُوا کے الفاظ ہیں، خالص کر لیا۔
خالص ترین بنا لیا دین کو۔ اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کا جو دین ہے یہ تو اللہ کی کتاب کے اندر ہے نا، تو ہم نے کیا کیا، دین کے مقابلے میں مذہب بنا لیا، اس کے اوپر پھر بڑی سرگرمی کے ساتھ چل رہے ہیں اور اپنے آپ میں خوش ہیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ مذہب راستہ ہوتا ہے انسانوں کا بنایا ہوا کہ یہ کچھ اچھے کام ہے تم کر لو، اور وہ ہر مذہب کا راستہ مختلف ہوتا ہے، لیکن اللہ کا دین وہ تمام انسانیت کے لیے یکساں ہوتا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ مذہب کے اندر اختلاف ہوتا ہے کیونکہ وہ مذہبی پیشواؤں کا بنایا ہوتا ہے، ہر مذہبی پیشوا کے اپنے مفاد ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کے بنایا ہوتا ہے، تو اس لیے ایک مذہب کے مذہبی پیشواؤں کا بنایا ہوا مذہب دوسرے مذہبی پیشواؤں کے بنائے ہوئے مذہب سے مختلف ہوتا ہے، اور ہر ایک کا اپنا ایک مفاد ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے جب مفاد آپس میں ٹکراتے ہیں، اس اختلاف کی وجہ سے جو انہوں نے مذہب کے اندر ڈالے ہوتے ہیں، تو اس کی روح سے جب ان کے آپس میں باہمی ٹکراؤ ہوتے ہیں تو معاشرہ جو ہے وہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ کیا ہوا ہے، دین کو چھوڑا ہوا ہے، قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اور جو ریلیجس بکس ہیں، ریلیجن اور ریلیجس بکس، ان کو ہم فالو کر رہے ہیں، اس لیے ہم باہمی منافرت کا شکار ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اپنے دلوں کے اندر ہم نے عداوت پالی ہوئی ہے، بغض پالا ہوا ہے، نفرت پیدا کی ہوئی ہے، برداشت ہماری ختم ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ وہ اختلافات اس نوعیت کے ہوتے ہیں اور ان کے اندر پھر اتنی شدت پسندی ڈالی جاتی ہے، معاشرہ جو ہے وہ جہنم بن جاتا ہے اسی دنیا کے اندر۔ تو اس لیے یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ جب تک آپ اللہ کے دین کو خالص نہیں کریں گے، خالص دین کو نہیں اپنائیں گے، تو اس وقت تک آپ اختلافات سے، باہمی نفرت سے، باہمی لڑائی سے، باہمی عداوت سے بچ ہی نہیں سکتے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ 4 سٹیپ ہو گئے یہاں پر کہ اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ تو خالص دین پر رہنا ہے، دین سے ہٹ کر جب بھی آپ مذہب، دین یوں سمجھ لیں ایک روشن شاہراہ ہے جس کے اوپر آپ چلے جا رہے ہیں اور ٹھیک اپنی منزل پر آپ نے پہنچ جانا ہے۔ مذہب جو ہے وہ اس شاہراہ سے ہٹ کر جو لک و دک صحرا ہوتے ہیں، اس میں یوں کہہ لیں کہ وہ یا دائیں بائیں جو بالکل ایسی جگہ ہوتی ہیں جو بالکل ویران ہوتی ہیں، پگڈنڈیاں، ان کے اوپر آپ چلتے چلے جائیں تو آپ کا وقت بھی برباد، آپ کا پیسہ بھی برباد، آپ کی محنت بھی برباد، کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا، منزل پر بھی نہیں پہنچیں گے۔ تو مذہب پگڈنڈیاں ہوتی ہیں، بھول بھلیاں ہوتی ہیں، ایلیوژن ہوتا ہے، وہاں پہ منزل پر نہیں پہنچ سکتے، آپ وانڈرنگ کرتے رہیں گے، آوارہ گردی کرتے رہیں گے، ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، منزل پر نہیں پہنچیں گے۔ جو روشن شاہراہ ہوتی ہے جس کے اوپر قافلے چلتے ہیں، وہ شاہراہ ہوتی ہے جو منزل تک پہنچاتی ہے۔ تو دین روشن شاہراہ ہے، قرآن روشن شاہراہ ہے۔ جب اس روشن شاہراہ کے اوپر، جو قرآن کی دی ہوئی شاہراہ ہے، جو دین کی شاہراہ ہے، جس کے اوپر جماعت مومنین چلتے ہیں، جب آپ جماعت مومنین کے ساتھ اس شاہراہ پر چلیں گے تو پھر جو انسانیت کی منزل ہے پالیں گے۔ اس شاہراہ سے ہٹیں گے، مذہب کی پگڈنڈیوں، بھول بھلائیوں میں جب آپ گم ہو جائیں گے تو پھر آپ کو منزل نہیں ملے گی۔ جو کچھ کیا ہوگا آپ نے،
ظاہر ہے کہ پگڈنڈیوں پر چلتے ہوئے بھی تو محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، پیسے بھی لگتے ہیں، تو یہ سب کچھ ضائع چلا جاتا ہے۔ حبطت اعمالہم، تو اس میں ایک تو یہ ہو گیا نا کہ دین کو مضبوط پکڑنا ہے، جس کے اصول ضابطے قرآن کے اندر ہیں، اور پھر اس کو خالص بھی رکھنا ہے، یعنی جو اللہ کا دین ہے، جو قرآن کے اصولوں اور ضابطوں کے اوپر یوں کہہ لیں کہ اس کا نظام تشکیل پاتا ہے، اس کو خالص رکھنا ہے، اس میں کسی بھی مسلک مذہب کی آمیزش نہیں کرنی۔ یہ چیزیں کرنے کے بعد، ان چیزوں کی تاکید کرنے کے بعد، یا یوں کہہ لیں کہ ڈائریکشن دینے کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کے ساتھ ہوں گے، مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ بھی پتہ چل گیا کہ مومنین کون ہوتے ہیں؟ جو توبہ کرتے ہیں، یعنی غلط عمل کو چھوڑ کر صحیح عمل اختیار کرتے ہیں، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، یعنی اس کے اوپر مستقل مزاجی کے ساتھ، پورے استقلال کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور اس کو پھر خالص رکھتے ہیں، کسی مذہب مسلک کی آمیزش نہیں کرتے۔ اور یہ جو کچھ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ مومنین کے ساتھ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو مومنین کی جماعت بالکل ڈکلیئر ہوگی کہ وہ خالص اللہ کے دین کے اوپر چلنے والی ہوتی ہے، کسی بھی مذہب فرقے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ مومنین کو بہت بڑا اجر دے گا اگر وہ اسی طرح استقامت کے ساتھ خالص دین کے اوپر چلتے رہیں۔ اور یہ جو قرآن کریم نے یہاں پر جو سٹیپ بتائے ہیں کہ یہ کفر، شرک اور منافقت کی روش چھوڑنا، یہ توبہ ہو گئی، اور پھر اصلاح کرنا، یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا، اور پھر اللہ کے قرآن کو مضبوط پکڑ لینا، یہ سٹیپ ہو گیا، یہ 3 سٹیپ ہو گئے، اور پھر خالص دین کے اوپر چلنا، یہ 4 سٹیپ ہو گئے، اور پھر جماعت مومنین کے ساتھ مل کر چلنا، تو یہ 5 سٹیپ ہو گئے۔ جو قوم بھی یہ 5 سٹیپ کے اوپر عمل کرے گی تو ان قریب ان کو پھر ان کا اجر جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔